اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہی ہے جی کہ شرف آدم لکھیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام خلیفہ مسلم ہو گئے، فرشتوں سے علم کے اندر فوقیت حاصل کر گئے، تو خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ عالم ہو۔ آگے آئے گا نا طالوت کے بارے میں، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اس کو علم میں بھی بڑھایا، جسم میں بھی بڑھایا۔ جب آدم علیہ السلام علم کے اندر فوقیت پا گئے تو خلیفہ مسلم ہو گئے۔ اب خلیفے کو کیا کیا جا رہا ہے؟ سلامی دی جا رہی ہے۔ شرف آدم لکھا ہے، اور جب حکم کیا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، پس سجدہ کیا سب نے، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو تھا فرشتوں کو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، حکم کس کو تھا؟ فرشتوں کو تھا سجدہ کرو۔ ابلیس کے متعلق ہے کہ اس کو حکم تھا؟ ہے بھئی؟ نہیں ہے نا، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، حالانکہ ابلیس کو تو کوئی حکم ہی نہیں۔ تو اس کے چند جواب دیے جاتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کے متعلق حکم دیا فرشتوں کو کہ جنوں کو بھگاؤ اور جزیروں کے اندر ان کو پھینکو، پہاڑوں کے اندر پھینکو، تو یہ ابلیس تھا تو جن، لیکن یہ صوفی جن تھا۔ کون سا جن تھا؟ صوفی، کوفی، لا یوفی، ایسا جن تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے لیے مجھے نہ بھگاؤ، میں تو صوفی آدمی ہوں، میں نے تو شرارتیں نہیں کی۔ یہ نہیں کہ سب سے بڑا بدمعاش ہونے والا تھا، سمجھے؟ تو چلو اس کو ٹھہرا دیا گیا، تجھے نہیں بھگاتے۔ تو یہ فرشتوں کے اندر رہنے لگا، تو فرشتوں کو جو حکم ہوا تو اس کے ضمن میں اس کو بھی حکم ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ جیسا کہ علاقے کے زمینداروں کو حکم ہوتا ہے تو اس کے نوکر بھی شامل ہو جاتے ہیں، نہیں؟ تو اس لحاظ سے شامل ہو گیا حکم کے اندر۔ نمبر 1، لیکن میری اپنی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مستقلاً حکم کیا۔ ما مانا کا ان تسجد اذ امرتک، ہے قرآن میں، ما مانا کا ان تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھ کو حکم کیا تو کس چیز نے تجھ کو روکا سجدے کرنے سے؟ امرتک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مستقلاً حکم کیا۔ بات کا ہی سمجھ۔ قاضی بیضاوی صاحب ہیں تو بڑے عالم، لیکن گرتے ہیں شاہ سوار کبھی میدان میں۔ قاضی بیضاوی اللہ کے بندے نے ابلیس کو فرشتہ کا ایک قسم بنا دیا۔ تو کہتے ہیں ابلیس کس سے تھا؟ فرشتوں کی نو سے تھا، اور فرشتوں کی ایک نو ہے اس کو جن کہتے ہیں۔ کان من الجن کی وہ یہ تعویل کرتا ہے، اور ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ قاضی بیضاوی سے بہت صاحب ہو چکا ہے۔ فرشتے معصوم ہیں، لا یعصون اللہ فیما امرہم، لیکن اس نے کہا کہ فرشتوں کا ایک قسم بے فرمان قسم بھی ہے۔ انسان ہے، صاحب ہو جاتا ہے۔ بیضاوی پڑھو گے اس پہ لکھا ہوگا، غلط لکھا ہے، میں تردید کر دیتا ہوں۔ یہ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ یہ سمجھ؟ ابلیس کو مستقلاً کیا ہوا؟ حکم ہوا۔ باقی رہا کہ اس جدو کا کیا معنی ہے؟ سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا، تو کیسے سجدہ کیا؟ اس کے متعلق چند تحقیقیں ہیں۔ ایک تحقیق تو یہ ہے جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں نا زمین پہ، وَذُّ الْجَبْهَةِ عَلَى الْعَرْشِ، ایسے ہی سجدہ کیا۔
آدم آگے تھے تو ایسے سجدہ کر دیا، لیکن وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا۔ کون سا سجدہ تھا؟ تعظیم، کیونکہ سجدہ عبادت کا کبھی جائز نہیں ہوا، وہ غیر اللہ کے لیے شرک ہوتا ہے، سمجھا؟ سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں کے اندر جائز ہوتا تھا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، ماں باپ نے سجدہ تعظیمی کیا یا نہیں کیا، لیکن میرے حضرت کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد، اگر میں حکم کرتا کسی کو تعظیمی سجدے کا، لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاندوں کو سجدہ کریں۔ حضرت کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، بات ہے سمجھ؟ تو ایک قول تو یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی تھا، وضع الجبہۃ علی الارض کے ساتھ تھا، ماتھا رکھا زمین پہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی وضع الجبہۃ کے ساتھ نہیں تھا، انحنا کے ساتھ تھا۔ کس کے ساتھ تھا؟ انحنا۔ میری طرف دیکھو، السلام علیکم، آگے سمجھ؟ یہ تھا سجدہ انحنا کے ساتھ۔ تیسرا مطلب یوں بیان کیا جاتا ہے کہ سجدہ تو انہوں نے اللہ کو کیا، لیکن آدم علیہ السلام کو تعظیماً بمنزل قبلے کے بنایا گیا۔ بمنزل، جیسے ہم سجدہ تو خدا کو کرتے ہیں، منہ کس طرف کرتے ہیں؟ قبلے کی طرف۔ تو اس جدو اب لے آدم کا معنی کریں گے الی آدم، لام بمانے الہ ہوگی، سجدہ کرو تم خدا کو متوجہین الی آدم، اور جار مجرور متعلق کس کے ہوگا؟ متوجہین کے۔ سجدہ کرو کس کو؟ خدا کو، لیکن متوجہین الی آدم، آدم کی طرف متوجہ ہو جاؤ، بمنزل قبلے کے ہوا۔ اچھا جی، ایک اور قول بھی ہے، وہ بھی مجھے بڑا بہترین قول معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ سجدہ کا معنی تابع حکم ہونا، منقاد ہونا، خدمت میں لگ جانا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اب آدم بن گیا نا خلیفہ زمین کی آبادی کا، وہ سلطنت چلے گا، تو تم انسانوں کی خدمت کرنا، آدم کی کیا کرنا؟ خدمت کرنا۔ اس جدول آدم، فرشتوں کا ہم نے کہا انسانوں کی خدمت میں لگ جانا، تب ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں یا نہیں؟ بھئی فرشتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سبا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، حفاظت کرتے ہیں انسانوں کی یا نہیں؟ ہواؤں کے اوپر مامور ہیں، بادلوں کے اوپر مامور ہیں، سمجھے جی؟ کیا فرشتے بڑا کام کر رہے ہیں، تو انسانوں کی خدمت میں لگ گئے ہیں فرشتے، لیکن ابلیس ہماری خدمت میں لگا یا شیطان یہ کرتا ہے؟ افسوس ہے کہ نظر نہیں آتا، نظر آتا نا تو وہ توجہ دکھا دیتے۔ چلیے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، نہ مانا، ابا کا مانا اس نے اللہ کا حکم نہ مانا اور تکبر کیا۔ کہ کانا بمن سارا لکھو، بس سارا من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ بعض مفسرین اس کا معنی لکھتے ہیں کہ تھا کافروں میں سے، یعنی لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا تھا کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو ایک تعویل ہے، کانا کو میں نے سارا کر دوں، آسان بات نہیں، کافر ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اعزاز آدم، آدم علیہ السلام کو اعزاز بخشا گیا، ان کو بہشت میں ٹھہرایا گیا۔ مولانا سعدی فرماتے ہیں شد عزیز آدم چو استغفار کر، شد عزیز آدم چو استغفار کرد، خار شد شیطان چو استکبار کر۔ تکبر بری بات ہے، تکبر کیا ہے؟ بہت بری بات ہے، انسان کو گرا دیتی ہے۔ شیطان نے تکبر کیا، ذلیل و خوار ہوا۔ آدم علیہ السلام نے تواضع کی، معافی مانگی، ہاں تو ان کا اعزاز بڑھ گیا نہیں۔ شد عزیز آدم چو استغفار کر، خوار شد شیطان چو استکبار کر۔
کبھی تکبر آنے لگے نا دل میں، ہمارے دل میں بھی تکبر آنا شروع ہوتا ہے کہ اتنی تالے پڑتے ہیں، تو ہم تصور کرتے ہیں کہ ہمارے اندر گھوں بھرا ہوا ہے۔ کیا بھرا ہوا ہے؟ گھوں، پاخانہ بھرا ہوا ہے۔ ہم سے تو وہ مشین بھی اچھی ہے جس کے اندر آپ دانے ڈالیں تو کیا نکلتا ہے؟ آٹا نکلتا ہے، اور ہمارے اندر جو چیز ڈالو آٹا نکلتا ہے، گھوں نکلتا ہے۔ ہم سے تو مشین ہی بدل جا بہتر ہے۔ ایسے تکبر پیدا ہو تو یہ خیال کیا کرو، اور اپنی حقیقت کو دیکھا کرو۔ ہماری حقیقت نطفہ ہے، کیا؟ ایک ذلیل قطرہ ہے، ہم اس سے بنے ہیں۔ اچھا جی، اعزاز آدم لکھا ہے، کہا ہم نے اے آدم اسکن انت و زوجک الجنہ۔ اب اسکن کا معنی عام طور پہ کرتے ہیں ٹھہر تو، یہ غلط معنی ہے، ٹھکانہ بنا تو، لکھ لو۔ اسکن کا معنی ٹھہر تو نہیں ہے، ٹھکانہ بنا تو۔ اور یہ اسکن جو ہے نا، یہ سکون سے نہیں سکنا سے ہے۔ یہ اسکن کس سے ہے؟ سکون سے نہیں، کس سے ہے؟ سکنا سے ہے۔ ٹھکانہ بنا تو، ایسے نہ مانا کرو کہ سکون کر تو۔ بھئی آپ کا کراچی کے اندر ٹھکانہ ہے یا سکون ہے؟ ٹھکانہ ہے نا، چلتے پھرتے تو ہو نا۔ اور اگر میں کہوں کہ آپ کراچی کے اندر سکون کر رہے ہیں تو پھر کہیں نہ جایا کرو، سکون میں رہو، کیونکہ سکون کس کی ضد ہے؟ حرکت کی۔ تو آپ کو پھر ہم چلنے نہیں دیں گے، باندھ دیں گے ادھر نہیں۔ تو آدم علیہ السلام کا بہشت میں سکون تھا ہے، سکنا تھا؟ یہ خیال کیا کرو، یہ اسکون کس سے مشتق ہے؟ سکنا سے، سکون سے نہیں۔ ٹھکانہ بنا تو اور بیوی تیری بہشت کے اندر۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بیوی کے لیے فصیح لغت کیا ہے؟ زوجہ ہے، زوج ہے، کل کہا تھا نا، ٹھکانہ بنا تو اور بیوی تیری بہشت کے اندر۔ یہاں ایک نحوی نقطہ سمجھ لیجئے، نحوی نقطہ، وا عطفہ ہے، زوجوں کا عطف پڑ رہا ہے، وہ اسکن کے اندر جو ضمیر مستتر ہے، اسکن کے اندر جو ضمیر مستتر ہے، اور قانون ہے ضمیر مرفوع متصل پہ کسی اسم ظاہر کا عطف ڈالو نا تو فاصلہ لایا جاتا ہے یا تاکید کی جاتی ہے منفصل کے ساتھ۔ یہاں کیا کی گئی ہے؟ تاکید ہے منفصل کے ساتھ، انتا اسے لایا گیا۔ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا۔ میرے عزیز، آدم علیہ السلام کو جس بہشت میں ٹھہرایا گیا نا، بہشت سے مراد ہے دار الثواب۔ کیا؟ اور وہ بہشت بنی ہوئی ہے، پہلے سے بنی ہوئی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اس بہشت میں لے جائیں اپنے رحم و کرم سے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے بہشت موجود ہے، آدم علیہ السلام اسی بہشت میں ٹھہرے، جس کو ہم دار الثواب کہتے ہیں۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے، غور کرنا، آپ نے کتاب میں پڑھا ہے؟ معتزلہ نہیں، معتزلہ ایک فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں نہ بہشت بنی ہوئی ہے نہ دوزخ، کل بتایا تھا نا، اللہ تعالیٰ اس وقت بنائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا کو فلسطین کے ایک باغ میں ٹھہرایا گیا، ملک شام میں ہے نا فلسطین، اس کے ایک باغ میں ٹھہرایا گیا۔ جنت سے مراد وہ باغ لیتے ہیں۔ ادھر ہمارے متحدہ ہندوستان کے اندر سر سید گزرا ہے جو علی گڑھ کالج کا بانی ہے، سنتے ہو نام؟ وہ نیچی قسم کا ہے، خرق عادت اور معجزے کا انکار کرتا ہے، اور اس کا ایک یار گزرا ہے مصر کے اندر، محمد عبدہ اس کا نام تھا۔ کیا نام تھا؟ محمد عبدہ۔ یہ جامع ازہر نہیں تھا، اس کا بڑا شیخ تھا، بڑا تبوت تھا۔ وہ اور یہ ان کے خیالات آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ محمد عبدہ نے تفسیر منار لکھی ہے، اس کے شاگرد نے تفسیر مراغی لکھی ہے۔ وہ دونوں یہی کہتے ہیں کہ بہشت سے مراد وہ دار الثواب نہیں ہے۔ کیا مراد ہے؟ وہ فلسطین کا باغ مراد ہے۔ ان کا بھی عقیدہ غلط ہے اس سلسلے میں،
محمد عبدہ جو تفسیر منار کا مصنف ہے اور مراقی والا. یہ خیال کیا کرو یہ مصری کافی آزاد خیال ہوتے ہیں. آپ نے تفسیریں دیکھنی ہیں بے شک دیکھو، لیکن تفسیر میں تقلید کیسے کرنی علماء جو میں بھی تفسیریں دیکھتا ہوں لیکن آخر میں تقلید کس کی کرتا ہوں؟ حضرت تھانوی، علامہ شبیر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع، مولانا ادریس کاندھلی، یہ ہمارے حضرات ہیں نا، میں ان پہ ٹھہر جاتا ہوں. یہ بات ہی سمجھ، میری اس نصیحت کو قابو کرو، سمجھے؟ تو جنت سے مراد کیا ہے؟ دار الثواب ہے، یہ فلسطین کا باغ ہے. بقلا منہا راغدا، راغدن سے پہلے عقلن معذوف ہے، عقلن راغدا، یہ مفعول مطلق بنے گا. اور کھاتے رہو اس بیت سے کھانا با فراغت، راغدا کرنا با فراغت، کھاتے رہو اس بیت سے کھانا با فراغت جہاں ہی چاہو تم، لیکن نہ قریب جانا اس درخت کے. ایک درخت کے پھل سے روک دیا گیا کہ اس کے قریب نہ جانا، پس ہو جاؤ کہ تم قصور واروں سے. بھائی وہ کون سا درخت تھا جس سے روکا گیا؟ تو ہمارے حضرات کہتے ہیں ابہمو ما ابہمہ اللہ، اللہ نے جس چیز کو مبہم رکھا ہے تم بھی مبہم رکھا. کوئی درخت تھا اس سے روک دیا گیا. باقی آپ تفسیروں کے اندر دیکھتے ہو لکھا ہوا ہے، بعض کہتے ہیں یہ گندم کا درخت تھا جو گندم تم کھاتے ہو، سمجھے؟ بعض کہتے ہیں انگور کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں انجیر کا درخت تھا. واللہ اعلم بالصواب. ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی درخت تھا. اب اللہ، نہ قریب جانا اس درخت پر، ہو جاؤ گے کس سے؟ قصور واروں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پس پھسلا دیا ان دونوں کو، آدم کو اور حوا کو، شیطان نے. انہا، اس کا معنی انہا کا معنی یوں نہ کرنا اس سے، یہ غلط معنی ہے. پھسلا دیا اس سے معنی نہ کرنا، یہ ان سببیہ ہے، یہ مجاوزت کے لیے نہیں ہے. ان کیا ہے؟ بس سبب اس درخت کے. لکھ لو بھائی، پھسلایا تو بہشت سے، پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے بس سبب اس درخت کے، یعنی درخت کھلا دیا، کسی نہ کسی بہانے کھلا دیا. باقی اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ کیسے کھلایا. میں مختصر عرض کر دوں کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کے دل میں. یہ دور سے بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے. بعض لوگ تعویلیں کرتے ہیں نا، کیسے بہشت میں پہنچ گیا یا کیا کچھ ہوا، بہشت سے باہر کھڑ کے ہی وسوسہ ڈال سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. یہ استدراج ہے. جیسے دجال کو استدراج ہو گئے نہیں، تو ایک استدراج ہوتا ہے. وسوسہ ڈالا، حل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. آدم، میں تجھے ایسا درخت نہ بتاؤں جس کے کھانے سے تو بہشت میں کیا رہے گا؟ ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ نے تجھے اس لیے روکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بہشت سے نکالنا ہے. تو بات تو ایک حد تک صحیح تھی کہ اللہ نے نکالنا تھا یا نہیں. بھئی آدم کو خلیفہ کس کا بنانا تھا؟ زمین کا نہیں، جاعل فی الارض خلیفہ تھی تو بہرحال عارضی ہے نا. تو اس نے کہا اللہ نے تجھ کو نکالنا، یہ شجرۃ الخلد ہے، یہ کھال ہے، بہشت میں تو ہمیشہ رہے گا. بہشت اللہ کی رضا اور دیدار کی جگہ ہے. پھر یہ ہے کہ قاسمہما، کیا؟ خوب قسمیں اٹھائیں. شیطان نے خوب قسمیں اٹھائیں کہ بس ضرور ہے. تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا، وہ قسم کے اندر آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قسم ان کے سامنے اٹھاؤ نا تو بہرحال لغزش پیدا ہو جاتی ہے. پوری تحقیق آگے آئے گی انشاءاللہ تعالی. پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. ان کو کون سا بنایا ہے؟ سبیہ، بس سبب اس درخت کے. پس نکال دیا ان دونوں کو مما، اس عیش سے. ماں سے مراد کیا؟ عیش. بھئی عیش کے اندر نہیں رہتے تھے،
پر نکال دیا ان دونوں کو اس عیش سے کہ کانا فی تھے اس کے اندر۔ اچھا جی، جب آدم نے اور حوا نے وہ درخت کھایا تو بہشتی لباس اتر گیا یا نہیں؟ بہشتی لباس اتر گیا، اور قرآن میں آگے آئے گا وَطَافِقَا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ جلدی جلدی پتے توڑ کے اپنے آپ کو ڈھانپتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھا نا، میں نے تو روکا تھا کہ درخت کو نہیں کھانا، کہا گیا ایسے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اترو، کیا نیچے اترو، آپ بحث میں نہیں رہ سکتے کیونکہ حکم عدولی ہو گئی نا، چاہے نسیانن بھی ہوئی۔ قرآن میں فَنَاسِیَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، چاہے نسیانن بھی ہوئی، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نسیان سے بھی اثر کر جاتی ہیں۔ آپ بھول کے زہر کھائیں مر جائیں گے یا نہیں؟ یا کہو نسیانن کھائیے نہیں مروں گا؟ بعض چیزوں میں تاثیر ہوتی ہے، نسیانن بھی اثر کر جاتی ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، حکم حاکمانہ لکھو، یہ حکم ہے حاکمانہ۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا اتر جاؤ تم۔ بھائی اہبطوا جمع ہے یا نہیں؟ تو بعض حضرات تعویل کرتے ہیں کہ اہبطوا کا حکم آدم کو ہے، حوا کو ہے، شیطان کو ہے، اس کو بھی ملاتے ہیں۔ بھائی شیطان پہلے سے ملعون تھا، ہم اس کو نہیں ملاتے۔ بعض سانپ کو ملاتے ہیں، کس کو؟ کہتے ہیں یہ سانپ ہے نا، یہ بہشت کا دروغہ تھا، یہ اچھے انداز کے اندر تھا، اس کے منہ کے اندر کون آیا؟ شیطان آیا، وصفہ ڈالے، کتاب میں لکھا ہے۔ ہم ایسی تعبیروں کے پیچھے نہیں چلتے، اسرائیلیات ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دوسرے مقام پہ ہے قُلْ نَهْبِطَا، آگے آئے گا، کون سا سیگا ہے؟ تثنیہ کا، آدم حوا دونوں کو کہا اہبطا، اتر جاؤ تم۔ تو جب دوسری جگہ تثنیہ ہے تو ادھر جو اہبطوا ہے نا، یہ کیا ہے؟ جمع ہے۔ تو کبھی کبھی ما فوق الواحد کو جمع کہتے ہیں نہیں، جمع کا اطلاق ما فوق الواحد پہ آتا ہے، وہاں تثنیہ سے تعبیر کیا، جمع سے تعبیر کیا، یہ آسان بات ہے۔ یا یوں کہو کہ ان پہ جمع کا اطلاق کیا گیا باعتبار اس ذریت سے جس پہ یہ مشتمل تھے۔ آدم حوا اترے تو ہم بھی اترے، ہم بھی آدم و حوا کے اندر تھے یا نہیں؟ تو یہ دو تعویلیں ہیں، یا جمع ما فوق الواحد مراد لو، یا کیا مراد لو کہ آدم حوا اترے بمائے کس کے؟ ذریت کے، جو ان کے اندر اللہ نے ودیعت رکھی، امانت رکھی تھی۔ اور اس کو میں نے حکم کون سا بنایا ہے؟ حکم حاکمانہ، کہا ہم نے اتر جاؤ تم اس حال میں کہ بعض تمہارا واسطے بعض کے دشمن ہے ہوگا۔ اترو گے زمین کے اندر، اور بہشت کے اندر ہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے؟ بہشت میں تو محبت ہی محبت ہوگی۔ فرمایا زمین میں اترو گے لیکن زمین محبت کی جگہ نہیں، یہاں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو گے؟ دشمنی کرو گے۔ اب ایک سزا تو ظاہری ہوئی کہ اترے، اور دوسری سزا کیا ہوئی؟ باطنی ہوئی، کہ دنیا کے اندر بھی ایک دوسرے کے کا عداوت، دشمنی ہوگی۔ اب انسان سے کہہ رہا، لڑ نہیں رہا، بھئی یہ کافر کس کی اولاد ہیں؟ آدم کی اولاد ہے۔ کافر ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، اپنے بھی ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں اپنے یا نہیں؟ دشمنی ہو رہی ہے۔ اس حال میں کہ بعض تمہارا واسطے بعض کے کیا ہوگا؟ دشمن ہوگا۔ میرے عزیز یہ جملہ حالیہ ہے، بعضکم لبعض عدو، کیا ہے جی؟ جملہ حالیہ ہے اور اسمیہ ہے۔ ابن حاجب لکھتا ہے کافیہ والا کہ جملہ اسمیہ حالیہ ہو نا تو وہاں رابط واو اور ضمیر ہوتا ہے، یا صرف ضمیر رابط ہو تو علی ذوف۔ ابن حاجب کہتے ضمیر اگر رابط ہو تو علی ذوف، یہ ضعیف ہے۔ تو ابن حاجب کے نزدیک یہاں واو تو نہیں، ضمیر ہے نا کم، تو ان کے نزدیک یہ جملہ اسمیہ ضعیف ہوا یا نہیں؟ اب قرآن کی بات کو ہم نے ضعیف کر دیا، یہ ٹھیک ہے؟
میں نے ابن حاجب کا رد کیا ہے، میری تصنیف ہے نحو کی ایک دو، میں نے اس میں ابن حاجب کا رد کر دیا ہے کہ ہم قرآن کو اپنے تابع نہیں کرتے کہ تعویلیں کریں، بلکہ نحو کو قرآن کے تابع کرتے ہیں، سمجھے؟ وہ تو کہتے ہیں نا اسم یا گر حال باشد با ضمیر و واو داں یا بباؤ یا ضمیر و لے کی با ذوب کا، وہ کہتے ہیں ضمیر ہو تو ضعیف ہے، لیکن میں کہتا ہوں یا بباؤ یا ضمیر ہو ای ہما آسن بداں، میں نے اس شعر کو کاٹ کے کیا بنا دیا، ای ہما آسن بداں، سمجھے جی؟ ضمیر بھی ربط اچھا ہے، واو بھی ربط اچھا ہے، ہم قرآن کی اتباع کرتے ہیں، سمجھے؟ نحو میں قرآن کی اتباع کرتے ہیں۔ اتر جاؤ تم اس حال میں کہ بعض تمہارا بعض کا دشمن ہے، اور واسطے تمہارے زمین کے اندر ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک، ہم ہمیشہ رہیں گے زمین میں یا ایک وقت تک رہیں گے؟ جی ایک وقت تک رہیں، ہمیشہ نہیں رہنا، یہ عیش و عشرت ختم ہو جائے گا، سمجھے جی؟ فتلقى آدم من ربہ کلمات، میرے محترم ابھی آدم جنت میں ہیں، بہشت میں ہیں، سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آ گئی آدم کو کہ یہ کیا کیا تم نے، ہم نے درخت سے روکا، تو نے درخت کا پھل کھا لیا، سمجھا؟ آخر تنبیہ ہوئی نا، مقرب آرا زیادہ طرح حیرانگی، جو مقرب ہوتے ہیں ان کے لیے حیرانگی دی، تو آدم تو رونے لگے، زارو زار رونے لگے کہ اللہ میں معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معافی دے دیں، اسی بحث پہ رونا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، آدم علیہ السلام کے دل میں کلمات القاء کیے، یا فرشتے کو بھیج دیا جبریل کو کہ آدم ان کلمات کے ساتھ مجھ سے معافی مانگ، توبہ کر، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ نے خود کرم فرمایا، تو یہ توبہ آدم علیہ السلام نے کہاں کی؟ بحث کے اندر، کلمات بھی وہاں سیکھے گئے۔ میری تحقیق یہی ہے اور لکھا ہوا ہے تفسیروں میں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نیچے آ کے توبہ کی، ہماری تحقیق کیا ہے کہ وہاں توبہ کی بحث کے اندر۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، پس حاصل کیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات۔ وہ جی چند کلمات کون سے تھے؟ خود قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے کالا، تثنیہ کا صیغہ ہے، کیا؟ آدم حوا دونوں نے کہے، ادھر صرف کس کا ذکر ہے؟ آدم کا، تو ہماری دادی تب بنا گئی کیونکہ دوسری جگہ خود دونوں کا ذکر ہے کالا، آدم حوا دونوں نے عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہی کلمات ہیں یا نہیں؟ یہی سیکھے دعا کی، تو ہمیں بھی یہ کلمات کہنے چاہیے ایسے میں استغفار کے وقت۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے کلمات حاصل کیے، وہ پڑھتے رہے، فَتَابَ عَلَيْهِ، مہربان ہوا اللہ آدم علیہ السلام پہ۔ اب تابہ کی تحقیق سنو جی، تابہ بمانے راجع، تابہ بمانے اور توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، تابہ کی نسبت تو ہماری طرف، بندوں کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ تابہ عبدن، بندے نے توبہ کی، تو اس کا معنی ہے کہ بندے نے معصیت سے رجوع کیا طاعت کی طرف۔ بھئی ہم جو توبہ کرتے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ گناہ سے رجوع کرتے ہیں کس کی طرف؟ کہ اے اللہ تیری بے فرمانی ہم نہیں کریں گے، تیری فرما برداری کریں گے، تیری اطاعت کریں گے۔ تو تابہ عبدن کا معنی کیا ہے؟ راجع عبدن من المعصیت الی الطاعت، معصیت سے طاعت، اور تابہ کی نسبت تو اللہ کی طرف، یہاں کس کی طرف ہے تابہ کی نسبت؟ تو راجع عن الغضب الی الرحمت، اللہ تعالیٰ پہلے کیا تھے؟ وہ ناراض تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے غصے سے کس کی طرح رجوع کیا؟ رحمت کی طرح رجوع کیا۔ تو تابہ کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے، بندے کی طرف بھی ہوتی ہے۔ تب تابہ کا معنی میں نے کیا کیا؟
مہربان ہوا اللہ، کیا؟ ہاں، ان کی توبہ قبول کر لی، پس مہربان ہوا اللہ اس کے اوپر، بے شک وہی ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت ہی مہربان ہے۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اتر جاؤ اس سے سب کے سب۔ اب یہاں میرے عزیز سوال پیدا ہوتا ہے، غور کرو، پہلے بھی قُلْ نَهْبِطُوا تھا یا نہیں؟ پہلے بھی کیا تھا؟ قُلْ نَهْبِطُوا تھا، اب بھی کیا ہے؟ قُلْ نَهْبِطُوا ہے، تکرار نہیں؟ تو اس تکرار کو دفع کرنے کے لیے بعض حضرات تو کہتے ہیں پہلا قُلْ نَهْبِطُوا تھا کہ بہشت سے آسمانوں میں آ جاؤ۔ بہشت تو اوپر ہے نا، 7 آسمانوں کے اوپر، بہشت سے کہاں آ جاؤ؟ نکلو آسمان۔ اور یہ قُلْ نَهْبِطُوا جو آسمانوں سے کیا آ جاؤ؟ نیچے آ جاؤ۔ لیکن میں نے کیا لکھوایا ہے؟ پہلا قُلْ نَهْبِطُوا کے نیچے کیا لکھا تھا؟ حکم کون سا؟ ادھر لکھو قُلْ نَهْبِطُوا کے نیچے حکم حکیمانہ، وہ حکم حاکمانہ تھا، یہ حکم ہے حکیمانہ۔ اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کی کراچی کا ایک ڈپٹی کمشنر ہے، اس کے اوپر بادشاہ ناراض ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر جانتے ہو، آج کل سو کہتے ہیں ڈی سی او، پہلے ڈپٹی کمشنر تھا، پھر بنا ڈی سی، اب ڈی سی کے ساتھ او بھی لگا دیا، ڈی سی او ایسے۔ تو ڈی سی او کے اوپر بادشاہ ناراض ہو گیا، غصے ہو گیا، اور کہا تو بڑا خبیث ہے، بے فرمان ہے، تو ایسے ہے، تیری نوکری ختم ہے۔ اب ڈی سی او صاحب نے معذرت کرنی شروع کر دی، معافی مانگی، چلا گیا، اسلام آباد رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں آپ پاؤں پہ ہاتھ ساتھ رکھے، معافی مانگی تو اس نے معاف کر دیا۔ کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اور معاف کرنے کے بعد کہنے لگا معاف بھی کیا ہے اور تیرا عہدہ بھی بڑھا دیا ہے، اب تو کراچی نہیں رہے گا، سمجھے، تجھے صوبہ بلوچستان کا گورنر بنا دیا ہے، یا صوبہ سرحد کا گورنر بنا دیا ہے۔ اب دیکھو کراچی سے روانہ ہو رہا ہے، یا کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن بڑا عہدہ لے کے جا رہا ہے، چھوٹا عہدہ لے کے جا رہا ہے۔ اب دیکھو اور فرمائیے، آدم علیہ السلام سے قصور ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہشت سے اترو، تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ معافی مانگی نا، رویا زارو زار معافی مانگی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا، فرمایا وہ حکم برحال ہے جو پہلے اہبطوا کا حکم دیا تھا نا۔ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اب تو معافی مانگ لی، ازالہ شبہ ہو رہا ہے کہ اب تو معافی مانگ لی آدم علیہ السلام نے، اب کہاں رہیں؟ بحث میں رہیں نا۔ تو ازالہ شبہ کیا گیا کہ معافی تو مانگ لی ہے، لیکن اہبطوا والا حکم برحال ہے، بحث سے جا رہے ہیں لیکن بادشاہ بن کے جا رہے ہیں۔ کیا؟ زمین کا بادشاہ بن کے جا رہا ہے، تو عہدہ بڑھ گیا نا جی۔ ان بادشاہوں کو جن کو سلطنت ملی ہے کہ تمہیں بنگلے کے اندر بند کر دیتے ہیں، صبح شام حلوہ دیں گے، گوشت دیں گے، عورتیں ہوں گی، فلاں کچھ ہوگا، ایسے ہوگا، وہ کہے گا نہیں ہمیں بادشاہی چاہیے، ہاں چاہے پریشان ہوں لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ بادشاہی چاہیے، بادشاہی بڑا ہوتا ہے نا۔ تو قُلْ نَهْبِطُوا کا پہلا حکم کیا تھا؟ حاکمانہ، اب یہ حکم کیا ہے؟ حکیمانہ ہے، اور اس میں ازالہ شبہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب بات آئی سمجھ یا نہیں؟ ہم نے کہا اتر جاؤ تم اس بحث سے سب کے ساتھ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تم زمین کے اندر رہو گے اے انسانوں، یہ حکم عام ہے نا، سب انسانوں کو ہے، آدم حوا کو بھی اور جو اس کی اولاد ہے اس کو بھی، تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، انبیاء بھیجوں گا، ٹھیک ہے نا۔ پر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، پر جس شخص نے اتباع کیا میری ہدایت کا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
متابعین ہدایت کا انجام، یہ فلا خوف کے نیچے لکھو، متابعین ہدایت کا انجام۔ پس نہ ہوگا کسی قسم کا خوف ان کے اوپر اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ بھائی ایک لفظ ہے خوف اور دوسرا لفظ کیا ہے جی؟ حزن۔ ان کا فرق سنیے، خوف کا اور حزن کا فرق سنیے۔ ایک آدمی کا بیٹا بیمار ہے، روز بروز زیادہ بیمار ہوتا جا رہا ہے، تو اس کو خوف ہوگا یا حزن ہوگا؟ خوف ہوگا کہ کیا بنے، کیا بنتا ہے، پتہ نہیں شفا ہوتی ہے مر جاتا ہے۔ لیکن جب مر گیا بیٹا تو اب خوف ہے یا حزن ہے؟ اب حزن ہے۔ تو خوف ہوتا ہے ماعات کا، خوف کس کا ہوتا ہے؟ جو آگے آنے والی چیز ہے اس کے لحاظ سے، اور حزن ہوتا ہے مافات کا۔ حزن کس کا ہوتا ہے؟ جو چیز فوت ہو جائے، اس کو ذہن میں رکھو۔ خوف کس کا ہوتا ہے جی؟ ماعات کا، اور حزن کس کا ہوتا ہے؟ مافات کا۔ پر نہ ہوگا خوف ان کے اوپر آئندہ کہ قیامت میں کیا بنے گی ہماری، اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ دنیا کے چھوٹنے پہ وہ غمناک نہیں ہوں گے، وہ کہ بہشت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کس کا انجام تھا جی؟ متبعین ہدایت کا۔ والذین کافروا انجام معرضین، متبعین کے مقابلے میں انجام معرضین، جو اعراض کرتے ہیں اللہ کی ہدایت سے، اعراض کرنے والے انجام معرضین۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا بالجنان، کافروں کے نیچے کا لکھو دل سے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِاللِّسَانِ، اور زبان سے بھی جھٹلا دیا۔ تو فرق سمجھ آ رہا ہے نا؟ کافروا بالجنان کذبوا باللسان، جنہوں نے دل میں کفر کیا، زبان سے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، یہی لوگ ہوں گے دوستی، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، دوزخ کے اندر۔ بھائی ایک فرقہ ایسا بھی ہے دنیا میں کہ وہ کہتا ہے کہ کافر جو ہیں نا وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ایک فرقہ یہ بھی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کافر دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، ایک نہ ایک دن نکلیں گے، ایسے میں۔ اور بلکہ یوں بھی کہتے ہیں کہ دوزخ کو فنا کر دیا گیا، ان کو فنا کر، غلط ہے، ہمیشہ رہیں گے۔